اللہ اللہ اللہ۔ مشرکین کی اکثریت اس بات کی منکر ہے کہ ایک نہ ایک دن قیامت کے دن سب لوگ زندہ ہوں گے، چونکہ مسلمانوں کا یہ اٹل عقیدہ ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان عالم برزخ سے فارغ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکل کر قیامت کے دن زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ہم سب کا پختہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، لیکن کافر اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو یہاں ذکر کیا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کہا ان کافروں نے نہیں ہے وہ زندگی مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، بس زندہ ہیں، مریں گے، مٹی میں مل گئے اور ختم، یہ سمجھتے ہیں۔ اور بار بار قرآن پاک میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ یہی کہتے تھے، ناممکن، ذالک رجع بعید، اگر یہ واپسی ہماری ہوئی تو بہت عقل سے بعید ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مشرک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوسیدہ ہڈی انسانی جو بھرتی جا رہی اس کو کر کے ایسے کر کے کہا، من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یعنی اتنے پختہ۔ تو اسی طرح بعض ایسے بھی دنیا میں مشرک کافر ہیں جو دہریے ہیں۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہے کہ اللہ ہی نہیں ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ کہتے ہیں نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ، ہمیں زمانہ بس ہم آ رہے ہیں مرنے، زمانہ ہمیں مارتا ہے بس۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو علم ہی کوئی نہیں، اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ مگر صرف اپنے دماغ کے گمان کی باتوں کو چلا رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی فہم نہیں، کوئی تحقیق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہے تو پیش کریں، اگر ان کے پاس ہے کہ ان کو یہ خود بخود مر رہے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں۔ اور بعض لوگ تو زمانے کو برا کہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں بذات خود زمانہ ہوں۔ زمانے کو برا نہ کہو، ہاں تم زمانے کے لوگوں کو برا کہہ سکتے ہو کہ بھی فلاں جو امت تھی، ہود علیہ السلام کی امت، وہ برے لوگ تھے، اس زمانے کے لوگ برے تھے، فلاں زمانے کے لوگوں کو برا کہو، زمانے کو برا نہ کہو۔ تو جب بہت ہی زیادہ مسلمان ان کو سمجھاتے ہیں مشرکین کو کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم جو سوچ رہے ہو کہ ہم نے قبروں سے زندہ نہیں ہونا، ہوں گے، ہم نے ہونا ہے، تو بڑی سے بڑی ان کی دلیل کیا تھی؟ آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہماری آیتیں واضح جن سے کھل کر سامنے آتا ہے کہ یہ زندہ ہوں گے، جب یہ آیتیں پڑھی جاتی، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کی بڑی سے بڑی دلیل صرف یہ ہوتی تھی، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، یہ کہ لاؤ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے اگر ہو تم سچے۔ پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ قبرستان، آؤ ہم اپنے پردادے کا نام بتاتے ہیں، اس کی قبر بتاتے ہیں، اس کو باہر نکالو، ہمارے دادے کو نکالو، پرنانے کو نکالو، پرانی قبریں دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ زندہ ہوں گے تو پھر ہمیں آج نکال کر دکھا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دلیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں۔ سنو اے پیارے پیغمبر، ان کو جواب دو، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، کہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں زندہ کرے، ان کو کہو اللہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ پیغمبر کو یہ کہنا کہ زندہ کر کے دکھا دے، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ زندہ کرے۔ ہاں ثم یجمعکم الی یوم القیامہ،
پھر وہی اللہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے۔ اور فرمایا اس اللہ کی تم جس کی قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی زمینوں کی، وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق جس نے بنا دی، اس چھوٹے سے انسان کو زندہ کرنا دوبارہ اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ زندہ کرے گا۔ اور اس منظر کو بھی سن لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں آج دنیا کے لوگوں 2023 میں رہنے والوں اس قیامت کے منظر کو بھی سن لو جس دن قائم ہوگی قیامت۔ یومئذ اکثر المبطلون، اس دن نقصان اٹھائیں گے باطل پرست لوگ، جن کے غلط عقیدے ہیں وہ نقصان میں رہ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، دیکھے گا تو ہر گروہ کو اس دن گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی۔ اس صورت کا نام اس صورت جاسیہ ہے۔ جیسے ہم تشہد میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں جاسیہ، کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، یعنی انتہائی ادب عاجزی سے کہ ہمیں کسی طرح بچت ہو جائے، ہم بچ جائیں۔ تو ہر گروہ وہاں پر ایسے بیٹھا ہوگا جاسیہ۔ اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ مجتمع، جاسیہ کا معنی کہ ہر گروہ کو جمع کر کے ایک جگہ پر کر دیا جائے گا۔ ہندو ایک طرف ہو جائیں، سکھ اس طرف ایک طرف ہو جائیں، بدھ مت والے ایک طرف ہو جائیں، ایسے ہر گروہ کو الگ الگ کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا تو اے دنیا میں بیٹھے ہوئے انسان، آج میں تمہیں بتا رہا ہوں قیامت کے دن تو دیکھے گا ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف کہ آؤ اپنا اعمال نامہ آ کر پڑھ لو، چیک کر لو۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن بدلہ دیے جاؤ گے تم انہی کاموں کا جو تم نے کیے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج دنیا میں کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی تھا، جاہل بھی تھا، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی صلاحیت بھی دیں گے، وہ خود پڑھے گا۔ اور صرف پڑھے گا نہیں، وہاں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کام، پورا حافظہ تیز ہو جائے گا اس کا۔ 2023 29 اکتوبر کو میں نے فلاں کام کیا تھا، یہ لکھا ہوگا وہاں، پورا ایک ایک چیز۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو، اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھو، وہ پڑھنے لگ جائے گا، ایک ایک بات اس کو یاد آ جائے گی، میں نے یہاں یہ کیا تھا، یہاں یہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھہرو ذرا، رکو۔ وہ رک کر اوپر دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی کہ میرے فرشتوں نے کوئی ایسی بات لکھ دی ہو تو نے نہیں کی؟ تو کہے گا نہیں یا اللہ، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ لوگوں کے طوطے اڑ جائیں گے اپنے ہوش و حواس کے، وہ کہیں گے یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے ہماری ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ تو میرے دوستو پھر ہمیں کتنی احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں، اس کے بعد اپنے اعمال کی فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا کتابنا، یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے تیرے لیے رکھا تھا، ینطق علیک بالحق، یہ بولے گا تیرے اوپر حق کے ساتھ۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھواتے تھے نستنسخ ما، وہ کام جو تم کرتے تھے، کیونکہ دو فرشتے ہر وقت ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں آ کر، نیکیوں والا فرشتہ نیکیاں لکھے گا، برائیوں والا برائیاں۔ اور عصر کی نماز میں رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ مسلسل لکھ رہے ہیں، انسان کو نہیں پتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، داخل کرے گا ان کو ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ یہ وہ کامیابی ہے کھلی، یعنی بتا دیا ایمان اور نیک عمل جو کرتا ہوگا وہ بہت بڑی اور کھلی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دوڑ لگانی ہے، اس دور میں دوڑ یہ لگانی ہے، ایمان تو ہے، ایک تو ہمارے ایمان میں شرک نہ آئے، اور دوسرا جو بھی چھوٹی بڑی نیکی ہمیں نظر آتی ہے کرتے چلے جائیں، جو بھی نیکی، نماز بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ سچ بولیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، یعنی سچائی سے زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔